اسی لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے، جیسے ہم نے پہلی بات جو لاسٹ سیشن میں کی تھی وہ یہ کہ جڑی بوٹی جو ہے وہ جانور کے لیے ہے، لیکن انسان جو ہے اب جڑی بوٹی خود کھانا شروع ہو گیا ہے، جو اسے الاؤڈ تو نہیں ہے، جو اس کو نقصان دیتی ہے، لیکن وہ اس سارے کام کو جو ہے وہ بخوبی کر رہا ہے۔ اپنے طور پر اس نے کوئی کسر جو ہے وہ باقی نہیں چھوڑی ہے، اس نے کوشش کی ہے کہ ہر طرح سے وہ اس کام کو جاری رکھ سکے، کہ جیسے جو اوریجنل چیزیں تھیں ان میں بگاڑ پیدا کر کے اس نے اپنے لیے جو سہولتیں تیار کی ہیں اس کے مطابق جو ہے آج وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کے اس سخن کو، اس کے ارادہ کو جو ہے وہ بدل دیا ہے، لہٰذا کلام جو ہے نل اینڈ وائڈ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اس کا وجود جو ہے انسانوں کے نزدیک یہ کلام جو ہے وہ صداقت سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی خیالوں اور سوچوں میں، اس کے تصورات میں وسوسے پیدا کرتی ہیں۔ خدا کا کلام حق ہے، سچ ہے، اور اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ ہم اپنی صورت بدلتے جاتے ہیں وقت کے اعتبار سے۔ یہ مختصر چند باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم ان کو کنوے کر سکیں، جان سکیں کہ خداوند کا سخن اور اس کا ارادہ اپنی جگہ پر ہے۔ انسان نے اپنے لیے جو سہولتیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو کریٹ کیے ہیں وہ مختلف ہیں، ایکو سسٹم کو برباد کیا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں ہم آج اس کو فیس کر رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی صورت میں ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، لینڈ ایروجنز ہو رہی ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ انسان جہاں جہاں اس نے خدا کے نظام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر انڈیویجولی، کمیونٹی لیول پر، یا نیشنل لیول پر، یا انٹرنیشنل لیول پر انسان جو ہے اس کے کنسیکوینسز خود بھگت رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا کے کلام کے اگینسٹ اپنی حکمت اور اپنے لالچ اور اپنی برائی کا چناؤ کرنے کے بعد اس نے جو چیزیں کی ہیں اس کا نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ لیٹس گو ٹو the ریفرنس جو ہمارا آج کا تھا، جو تیسرے باب میں سے تھا، جو ہم نے ختم کیا تھا کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا۔ کیوں؟ اس وقت تک وہ زندوں کی ماں تھی۔ ٹھیک کا جو ورڈ ہے، یہ میں انگریزی ٹرانسلیشن جتنی بھی میں نے سرچ کی ہیں ان میں کہا کہ بیکاز شی واز مدر آف آل لیونگ سولز، یا پھر لیونگس، اور اردو میں اس کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ آگے جب بڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ جو ہے 22ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تیسرے باب کی، وہاں پر لکھا، اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک اور بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔ میں یہ کلیئر کرتا جاؤں جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کی مانند ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ as one of us، جیسے ہم ہیں ہماری طرح ہی یہ بھی ہو گیا ہے۔ اور یہ جو اشارہ ہے یہ گارد الوہیم کی طرف اشارہ ہے، جس میں باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، اور روح القدس بھی موجود ہے۔ اس کا نالج، اس کا علم جو ہے وہ ہماری طرح ہو گیا ہے۔ اب یہ ہم میں سے ایک کی مانند ہے۔ He is as one of us۔ اور اگلا لکھا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ چونکہ اس نے بدی کی ہے، جلال سے محروم ہوا ہے۔ اب یہ آسمان سے، میں یہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدن آسمان پہ تھا، یہ ایسے ہے جیسے اب آسمان سے کوئی زمین پر گرتا ہے، جب جلال کا پردہ ہٹا ہے تو اب اس نے فنا کا جامہ پہن لیا ہے۔ یہ فنا ہوگا، یہ مرے گا، یہ لوٹے گا مٹی کی طرف، لیکن اگر اس نے حیات کے درخت میں سے کھایا تو پھر یہ بدی کی حالت میں، سزا کی حالت میں، کرس کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، مشقت کی حالت میں، درد زے کی حالت میں یہ سدا جیتا رہے گا۔ لہذا خداوند نے کیا کیا؟ اس لیے خدا نے اس کو عدن سے یا باغ عدن سے باہر کر دیا۔ He was banished, he was pushed out، اسے ہانک کر نکال دیا گیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے، اس مٹی کو کھودے جس میں سے وہ لیا گیا ہے۔ آج انسان، ہم سارے اپنی ہی طرح کی مٹی کو کھودتے رہتے ہیں، کریدتے رہتے ہیں، الزام دیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر گردانتے رہتے ہیں۔ یہ اس مٹی کو کھودے، اس میں کھیتی کرے،
جسم میں سے یہ لیا گیا ہے. بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ اس پر کہی جا سکتی ہیں، لیکن انسان آج بھی اپنی ہی مٹی کو دکھ دیتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں. اگر میرا پڑوسی ہے وہ میری ہی مٹی ہے، میری ہی جیسی مٹی ہے. میرا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بیگانہ ہے یا اپنا ہے، وہ میرے ہی جیسی مٹی ہے. اسے اور جب بھی مٹی کھودی جاتی ہے، کھیت کھودا جاتا ہے، آپ اس سے تکلیف سے گزرتے ہیں، پر یہ تکلیف اس لیے ہے تاکہ کچھ جو ہے وہ اس میں سے جنم دیا جائے، اس میں سے کچھ حاصل کیا جائے. اگلی بات جو لکھی ہے، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا، اور وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں. آج جو باتیں ہم کریں گے مختصراً وہ یہ کہ کس طرح سے حیات کا درخت جو ہے، وہ ہم نے پچھلے جو چیزیں جو ڈسکس کی تھی اس میں یہ تھا کہ انسان لافانی پیدا ہوا، جلالی تھا، لیکن گناہ یا نافرمانی کی وجہ سے جلال کے پردے سے جو ہے وہ ہٹا اور نکلا اور محروم ہو گیا. اور نیا عہد نامہ جو ہے، ہم ہر سال جو ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. یعنی لافانیت سے، خدا کی مانند ہونے سے سب محروم ہو گئے. فنا کا اور فانی جسم کا جامہ پہنا اور فنا کی طرف انہوں نے سفر شروع کر دیا. حیات کے درخت سے کھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی حیات کے درخت سے کھائے گا وہ ابدالآباد تک زندہ رہے گا یا زندہ رہ پائے گا. اور ہم نے پچھلے سیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ سب درختوں کا پھل کھانے کے ساتھ ساتھ وہ حیات کے درخت میں سے بھی کھاتا تھا تاکہ خدا کے ساتھ، خدا کی مانند ابدالآباد تک زندہ رہ سکے. پر اس کی چوائس نے جو اسے دی گئی تھی کہ آیا وہ معصوم گناہ سے مبرہ رہ کر نافرمانی کا چناؤ نہ کر کے لافانی زندگی جینا چاہتا ہے، یا پھر نیک و بد کی پہچان کے درخت کے ساتھ فانی بن جانا چاہتا ہے. اس نے سیکنڈ چوائس کا استعمال کیا. اس نے فانی بدن کو موت کے ساتھ نالج کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا، اور یوں وہ خدا کے حضور سے جو ہے وہ نکال دیا گیا تاکہ فنا ہو سکے اور فانی جسم جو ہے وہ پہن کر آگے بڑھے. یہ باتیں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کی تھی. آج ہم بات کرتے ہیں زندگی کا درخت کیا ہے، کہاں پایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے درخت میں کچھ ایسی ایٹریبیوٹس تھیں، ایسی کچھ خصوصیات تھیں جس کو کھانے کے سبب سے کوئی شخص ابدالآباد تک زندہ رہ سکتا ہے. ازل سے لے کر ابد تک جب سے اس کی لائف ہو وہ وہاں سے آگے جا سکتا ہے، لیکن آدم جو ہے اس سے محروم ہو گیا. حیات کا درخت جو ہے اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب بھی کچھ کہتی ہے. لکھا ہے 22ویں باب کے بلکہ دوسرے باب کی 7ویں آیت میں کہ جو غالب آئے اسے میں حیات کے درخت میں سے جو خداوند کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. جو خداوند کے فردوس میں ہے میں اسے پھل کھانے کو دوں گا. اور آئیے میرے ساتھ جو 22ویں باب کی 14ویں آیت ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ عدم سے جڑتا ہے. 22ویں باب کی مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا اور برا کے تخت سے نکل کر اور خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. عدن میں بھی باغ تو ہے، وہاں بھی دریا ہے. آگے پھر وہ منقسم ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی دریا ہے جو تخت سے بہتا ہے اور شہر کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا ہے. اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. اور اگلی بات خاص ہے، غور سے پڑھیے. اور لکھا ہے اور پھر لعنت نہ ہوگی، پھر لعنت نہ ہوگی عدن کی طرح کہ جیسے وہاں پر دریا بھی ہے، عدن بھی ہے، زندگی کا درخت بھی ہے، پر وہاں پر لعنت ہوئی، لعنت کا آغاز ہوا. کلام مقدس میں یہاں پر ابدی مقاموں پر ابدیت میں یعنی ہمارا وقت گزر جانے کے بعد جب انسان اپنی ایج اور یہ زمین اور سیارے اپنی عمر کو جائیں گے، اس کے بعد جو ایرا شروع ہوگا وہ ابدیت ہے،
وہاں پر یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ایٹرنٹی ہے، ابدیت ہے، جہاں پر انسان اس سارے کام کو دیکھیں گے، اور یہ وہی سما ہے جیسا عدن میں تھا۔ اور یہاں خاص بات لکھی ہے کہ پھر لعنت نہیں ہوگی۔ عدن میں لعنت ہوئی پر یہاں لعنت نہیں ہوگی۔ یہاں پر کیا ہے؟ اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ حیات کا درخت جو ہے وہ بذات خود خداوند کی پریزنس ہے، خداوند کی قدرت کی موجودگی ہے۔ اگرچہ کہ باغ عدن میں اسے کسی میٹافور کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن کیوں یہ باتیں میں کہتا ہوں، یہ باتیں آنے والے 2 منٹوں میں ثابت ہونے والی ہیں کہ یہ حیات کا درخت جو ہے خداوند کی اپنی ہی ذات ہے، اس کی اپنی پریزنس ہے، جس میں رہنے کے سبب سے، جس میں جانے کے سبب سے، جس کی باتیں سننے کے سبب سے آدم عبداللہ بعد تک زندہ رہ سکتا تھا۔ حیات کے درخت کی کیسے رکھوالی کی جائے، اس راہ کی کیسے رکھوالی کی جائے، یہ بات جو ہے ہم ابھی اسی وقت میں جو ہے وہ سیکھنے والے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زل تلوار کو رکھا۔ اب دنیا میں 2 نظام چل رہے ہیں، ڈائریکشن کے، ڈائمینشنز کے۔ جب کبھی ہم ریسٹ آف دا ورلڈ ادر دین اسرائیلائٹس، جب ہم اسرائیلیوں کے علاوہ جب بھی کبھی کمپس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ ڈائریکشن پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو پوری دنیا جو ہے وہ نارتھ سے شروع کرتی ہے۔ ساری دنیا جو ہے ڈائمینشنز کا آغاز جو ہے وہ نارتھ سے کرتے ہیں، پھر وہ نارتھ اور ساؤتھ، ویسٹ یا ایسٹ یا ویسٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ لیکن اسرائیلی جو ہیں، عبرانی ہبرو جو متن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عدن کے مشرق میں، کیونکہ وہ اپنی ڈائریکشنز کا آغاز جو ہے وہ مشرق سے کرتے ہیں۔ چونکہ آدم جو ہے مشرق کی طرف ہانکا گیا اور نکالا گیا، گیٹ وے جو ہے وہ مشرق بنتا ہے، اور وہاں پر جو مصنف ہے یہ لکھتا ہے کہ عدن کے مشرق میں خداوند نے اس بات کو مقرر کر دیا کہ جدھر سے یہ نکلا ہے یہی ایک راستہ ہے جہاں سے یہ واپس ہو کر آ سکتا ہے، لہٰذا اس راہ کی حفاظت کی جائے۔ راہ کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پر کروبی مقرر کیے گئے ہیں، جن کو ہم انگریزی میں چیربس بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو پلورل فارم ہے چیربیمس ہے۔ اگر میں اور آپ کروبیوں کو دیکھیں، 90 ٹائمز بائبل مقدس میں کروبی یا کروبیوں کا ذکر جو ہے وہ 90 دفعہ جو ہے وہ آیا ہے، اور اس میں یہ وہ ہیونلی بینگز ہیں، یہ ون آف دا کائنڈ ہے جن کے 4 پر ہوتے ہیں، جو خداوند کی پریزنس اور اس کی موجودگی کو سمبلائز کرتے ہیں، اس کو علامت کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں۔ دے آر دا ڈائریکٹ اٹینڈنس آف دا لارڈ، یہ خداوند کی پریزنس میں براہ راست رہتے ہیں۔ یہ کسی طرح سے کوئی اصطلاحاً کو بات نہیں ہے، یہ براہ راست خداوند کی پریزنس میں رہتے ہیں، کیونکہ خداوند میں لکھا ہے کلام مقدس میں، زبور کی کتاب میں، کہ خداوند کا تخت جو ہے وہ کروبیوں پر ہے، وہ کروبیوں کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور ہوا کے بازوؤں پر، یعنی ہوا جو ہے وہ بھی فرشتگان ہیں، وہ انہی کی بابت کہا جاتا ہے۔ اس کا تخت یا اس کی جو موجودگی ہے وہ کروبیوں کے اوپر ہو کر سوار ہو کر وہ سیر کرتا ہے۔ یہ براہ راست خداوند کی پریزنس کے لیے ہیں۔ اب میں سیکنڈ ایویڈنس آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ جو خداوند کی پریزنس کا اظہار ہے۔ اگر عہد کے صندوق کے سرپوش کا میں ذکر کروں، جو خروج کی کتاب کے 25ویں باب میں اور اس کی 18ویں سے 22ویں آیت میں لکھا ہے، تو لکھا ہے کہ خداوند کی پریزنس، عہد کا صندوق جو پرانے عہد کی علامت ہے، یا اس میں خداوند کی قدرت اور اس کی غیوری کا اظہار ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب تو صندوق بنائے، اس کا سرپوش، اس کا ڈھکن، اس کے داہنے یا بائیں یا ایک سرے سے دوسرے سرے پر 2 کروبی بنانا، اور ان کے پر جو ہیں وہ اوپر کی طرف ایسے ہوں کہ سرپوش پر وہ سایہ کیے ہوں۔ میں تجھ سے ان کروبیوں کے بیچ سے اور ڈھکن کے اوپر سے ہو کر میں بات کیا کروں گا۔ کروبیوں کی موجودگی اس راہ پر اس لیے کر دی گئی تاکہ خداوند کی پریزنس تک دوبارہ اس کے چہرے کی روشنی آدم پھر نہ دیکھ سکے، ایسا نہ ہو کہ پھر عبدالآباد تک زندہ رہے۔
کروبیوں کو مقرر کیا گیا. اور شعلہ زن تلوار جو ہے وہ کس بات کی علامت ہے؟ شعلہ زن تلوار جو ہے اس کی بابت یہ برننگ سورڈ بھی کہتے ہیں یا پھر بلیزنگ سورڈ بھی کہا جاتا ہے. بھسم کرنے والی آگ، کنزیومنگ فائر کے طور پر، کہ جو کوئی اس آگ تک رسائی کرنے کی کوشش کرے وہ بھسم ہو جائے، مار دیا جائے. پھر واپس ہم چلتے ہیں عہد کے صندوق اور خیمہ اجتماع کی طرف. وہاں پر لکھا ہے ہارون جب چاہتے تھے وہ اپنی مرضی سے خیمہ اجتماع میں گھس جاتے تھے، اور خداوند نے ایک دن موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہا اپنی مرضی سے فٹافٹ جب تک میں نہ بلاؤں اندر مت نہ آیا کرے، اندر کبھی نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ ہلاک کر دوں میں اس کو، وہ مر جائے، کیونکہ میں خداوند یہاں موجود ہوتا ہوں ابر کی تاریکی میں. اور اسے وارن کر دے، اسے سمجھا دے کہ وہ اپنی مرضی سے اندر نہ آیا کرے. یہ وہی بات ہے جو خداوند نے عدن سے آدم کو نکالتے وقت کری تھی، کہ اس نے کروبیوں کا پہرا لگایا اور شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ وہاں پر موجود ہو. کنزیومنگ فائر جو ہے بلیزنگ سورڈ اور برننگ یا کنزیومنگ فائر کے طور پر یہ سمبولائز کرتی ہے، علامت ہے ججمنٹ کی. I have punished my son Adam، میں نے اسے نکالا ہے، بینش کیا ہے، دیش بدر کیا ہے، عدم سے نکال دیا ہے، یہ اس کی سزا ہے. کنزیومنگ فائر جو ہے وہ سزا کی علامت ہے. بلیزنگ سرپنٹس، جلانے والے سانپ جب خانوں میں بنی اسرائیل پر ظاہر ہوئے تو ان سے بتیرے وہاں پر موت کے گھات اتار کیے گئے. یہ ججمنٹ ہے. شعلہ زن تلوار جو ہے یہ عدالت کو ظاہر کرتی ہے. He punished them، ان کی ججمنٹ ہوئی، ان کو سزا سنائی گئی، اور سزا سنائے جانے کے بعد ان کو عدن سے باہر کر دیا گیا. عدن میں عدالت بھی ہوئی، سزا بھی سنائی گئی، اور سزا کے بعد ایگزیکیوشن ہوئی اور ان کو باہر نکال دیا گیا. اور خداوند نے اپنے تک رسائی کے لیے اس نے کروبیوں کو مقرر کر دیا کہ دوبارہ میری پریزنس تک اس طرح سے کوئی میرے چہرے کو اس طرح سے نہ دیکھ سکے گا کہ حیات کے درخت کی مانند میری حضوری اس کو ایور لاسٹنگ لائف دے. ہم نے حیات کے درخت کو مکاشفہ کی کتاب سے دیکھا، ہم نے حیات کے درخت کو عدن میں دیکھا، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ زندگی بخشتے ہیں. کوئی شخص اب نیک و بد کی پہچان کا درخت کیا ہے، یہ سوال مجھ سے آج مت کیجئے، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پر اس کو انسانی خواہشوں سے مت جوڑیں، بدی سے مت جوڑیں. اگر حیات کا درخت وہاں پر ہے تو اس کے پیرالل جو ہے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو بالکل جو ہے وہ ایسی گھنونی ہو جس سے خدا کو کراہیت ہو. He was put on a test، اسے امتحان سے گزارا گیا. یہ چیزیں جو ہیں وہ حیات کے سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے وہ کچھ ایسی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے نالج یا اس کے لیے ایک اٹریکشن ہو کہ یہ کیا کرتا ہے. آج میرے پاس اس درخت کی بابت کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں خداوند ذہن کھولے یا وہ مہربانی کرے، ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں اس بات کا جو ہے وہ مکاشفہ مل جائے کہ جو نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے آیا وہ کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جب میں اور آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ حیات کا درخت جو ہے وہ خداوند کی اپنی پریزنس ہے، خداوند کی اپنی ذات ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے، تو پھر ہم جو ہے عدن سے نکل کر پھر جب ہم مسیح یسوع کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر اس کے اپنے منہ کے الفاظ کیا کہتے ہیں. وہ راہ جس پر کروبیوں کو مقرر کیا گیا تھا کہ کوئی خدا تک نہ پہنچے، اس کے ہی بارے میں لکھا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. وہ راہ جو زندگی کے درخت کو جاتی ہے اور سچائی اور حقیقت میں جو ہے وہ ایور لاسٹنگ لائف دے سکتی ہے، وہ میں ہوں. راہ بھی میں ہوں جو حیات کے درخت تک پہنچتی ہے، اور حیات کا درخت بھی میں ہوں جو ایور لاسٹنگ لائف دے سکتا ہے. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری کہتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. یسوع مسیح کی جو ذات یہاں پر موجود ہے وہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اب ہم یسوع مسیح کو عدن کے ساتھ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یسوع مسیح ناصری نے جس طرح سے آدم خدا کا بڑا چہیتا اور بیٹا ہونے کے سبب سے اپنے ٹیسٹ میں فیل ہوا اور عدن سے نکالا گیا، اسی طرح سے خدا کے اپنے بیٹے نے، کلام میں لکھا ہے وہ امیر تھا مگر غریب بن گیا
اور اس کو اگر آپ عبرانی متن میں آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اس نے بیگانگی اختیار کر لی, اس نے علیحدگی اختیار کر لی. اور اگر میں اور آپ جو ہے اگر پالوس رسول کے خطوں میں اس بات کو دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے, الوہیت کی ساری معموری جو ہے اس میں ہو کر سکونت کرتی تھی, لیکن اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا, وہ اس نے جسم اختیار کیا. اب جسم اختیار کرنے کوئی شخص جو ہے یہ نام نہ دے لے کہ جی وہ جو ہے وہ آدم کی طرح اسے بینش کیا گیا تھا. اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو جدا کیا. جس طرح سے آدم تو سزا کے طور پر نکالا گیا, پر خدا کا بیٹا اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو آدم کی طرح خداوند سے جو ہے وہ جدا کیا, یعنی جسم اختیار کیا. میرا کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا سے جدا تھا, بلکہ اس نے انسان کی صورت اختیار کی تاکہ جو درد جو دکھ آدم سہ پایا تھا یا اس نے سہا تھا, ویسا ہی دکھ جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھی سہ سکے. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے خالی کیا گیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, نہ تو قدرت سے, نہ معجزوں سے, نہ ہی جو ہے کسی ایسی بات سے جو گناہ کی طرف اسے مائل کر سکتی ہے. اس نے اپنے آپ کو خالی کس بات سے کیا؟ وہ پریزنس جو الوہیم کی تھی, جس کو دیکھتے ہی, جس میں شامل ہوتے ہی ایور لاسٹنگ لائف ملتی ہے یا پھر انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں, اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے خالی کیا, آدم کی صورت اختیار کی تاکہ وہ انسانوں کے لیے مر جائے. وہ پریزنس جس میں آدم رہتا تھا, خدا کو سنتا تھا اور زندگی پاتا تھا اور لافانی تھا, امورٹل تھا, اس نے اس چیز سے اپنے آپ کو انسان ہونے کی وجہ سے انسانی جامہ پہن کر اس نے اس جلال سے اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس کا جلال اس قدر کم کیا گیا کہ آدمی کے جلال کے برابر بنایا گیا. اور یوں جس طرح سے آدم جو ہے وہ خداوند کے حضور سے نکلا, اسی طرح سے خدا کے اپنے کلمے نے انسان کا روپ دھارا تاکہ آدمیوں کے برابر ہو جائے. اور وہ اس نے سفر کیا, اس نے بہت سفر کیا, بہت اس نے دکھ اٹھایا, بہت مصیبتیں سہی. جس طرح سے آدم اپنی ہی جیسی مٹی کو ٹٹولتا رہتا تھا, اس میں سے جو ہے فصل پیدا کرتا رہتا تھا, یہ دوسرا آدم بھی وہ بھی بیج بکھیرتا رہتا تھا تاکہ اس مٹی میں سے پھل پیدا ہو جائے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا جب بہت سارے پیلوٹوں کی فصل جمع کرنا چاہتا تھا تو اس نے اپنا پیلوٹا بو دیا. خدا کے بیٹے نے ویسے ہی جو ہے وہ جس مٹی کی اس نے صورت دھاری تھی اسے کھودا تاکہ اس کا بدن جو اس نے لیا ہے وہ اسی مٹی میں پھر لوٹ جائے. اب اس کی مشابت آدم سے کیسے ہے, ہوا سے کیسے ہے, خدا سے کیسے ہے؟ تین لوگ ہی تو انوالو ہیں عدن میں. کلام مقدس میں یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے, یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 17 چیپٹر اور اس کی 5ویں آیت میں, وہاں پر لکھا ہے, اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں, مجھے پھر سے ویسا جلالی بنا دے جیسا جلال میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا. مجھے پھر سے ویسا جلالی بنا دے. اب آدم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی تو جلالی تھا. اس نے جلال میں اپنی زندگی کا آغاز کیا اور بدن میں نفس میں اینڈ اپ ہوا. اس نے خدا کے جلال سے یروشلم سے اس نے اپنا سفر شروع کیا, بٹ ہی واز اینڈڈ اپ ان جیریکو. یرو میں اس کا اختتام ہوا. خدا کے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اس نے یرو سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. آدم کے طور پر اس نے اپنا سفر کا آغاز کیا ہے, and he was ended up in the glory of the Lord. خداوند کے جلال میں اس نے اختتام کیا. کیسے؟ وہ جسم میں پیدا ہوا, پینتوس پیلاطوس کے دور میں اور ان کی حکومت میں اس نے دکھ اٹھایا, پھر مصلوب کیا گیا, اس آدم کی سزا بھگتی, اس نے مر گیا, دفن ہوا اور پھر وہ زندہ ہوا. اور جس روز وہ زندہ ہوا اس وقت وہ اس آدم کی مانند ہوا جو اس کو پہلے آدم کو جس روز بنایا گیا تھا. وہ جلالی ہوا. جو فنا کا جامہ آدم اور اس کی نسل نے پہنا تھا, اس جامے کو پھر سے لافانی جامہ خدا کے بیٹے نے پہنایا. کیسے؟ آدم کی مانند وہ اس مٹی میں لوٹا,
खुदा के बेटे की मानंद वो वहां से जिंदा हुआ, और आज जितने उसको कबूल करते हैं हवा की मानंद वो उनको जन्म देता है। शी वॉज मदर ऑफ ऑल लिविंग्स, वो सब जिंदों की मां इसलिए कहलाई क्योंकि जितने उससे जन्म लेते थे वो जिंदा थे। आदम की तरह वो मट्टी में लौटा, जिंदा हुआ, और आज उसको कबूल करने के सबब से, उसकी कुर्बानी के सबब से, उसकी मसलूबियत का इकरार करने के सबब से जितने पैदा होते हैं वो इमॉर्टल गैर फानी जामा पहनते हैं। अब्दुल्ला बाद तक जिंदा रहने वाली जामे को पहन लेते हैं जो बर्रे के खून से धुला है, जो अब्दुल्ला बाद तक जिंदा रहेगा। आदम जलाल से शुरू करके बदन में, नफ्स में एंड अप हुआ, मुशक्कत, गुनाह, तकलीफ, जख्मों से भर गया। गुनाह ने उस पर रूल किया। खुदा का बेटा जिस्म में जाहिर हुआ, मर गया, दुख उठाया, तकलीफें सही, जिंदा हुआ, और उसने जो जामा पहना जिंदा होने के बाद वो जलाली था, जिस पर कोई जो है वो दुख नहीं आने वाला। आज जितने खुदा के बेटे को कबूल करते हैं वो अब्दुल्लाबाद तक अबदी जामा पहनकर उसके हुजूर हयात के उस दरख्त के पास जाने का फिर से इख्तियार पाएंगे जिसका जिक्र कलाम मुकद्दस में मिलता है। कलाम मुकद्दस ही जो है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जितने अपने जामे बर्रे के खून से धोते हैं, दे विल हैव अथॉरिटी टू कम नियर द ट्री ऑफ लाइफ, वो हयात के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, जिसका इख्तियार उनसे छिन गया था। करोबियों को मुकर्रर कर दिया गया था कि इस राह से कोई शख्स आकर खुदाबंद की प्रेजेंस और हयात के दरख्त के पास ना आने पाए। दिस इज द लॉर्ड आवर गॉड। उसने कहा कि जितने जामे जो हैं वो बर्रे के खून से धोए जाएंगे, वो सब हयात के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और शहर के फाटकों में अंदर बाहर आया जाया करेंगे। ये वो अदन है जिसके फाटक आदम पर बंद हुए, आदम की औलाद पर बंद हुए, उसकी बीवी पर बंद हुए, उसकी नस्ल पर बंद हुए। कलाम मुकद्दस में लिखा है मसीह को कबूल करने के सबब से जितने धुल जाएंगे वो हयात के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उनके लिए अदन खुदावंद की प्रेजेंस फिर से ओपन कर दी जाएगी। जिक्रिया नबी के सहीफे में जैसे लिखा है 3 बाब में कि देख मैंने तेरी बदकारी तुझसे दूर की, मैं तुझे तेरे कपड़े बदल देता हूं, तुझे सफेद उमामा बांधता हूं, और जो यहां खड़े हैं यहां अंदर और बाहर आने जाने की तुझे पूरी आजादी होगी, परमिशन होगी। जो स्टेटस, जो पोजीशन आदम ने जो है वो खो दी थी, खुदा के बेटे ने उसे फिर से रिस्टोर कर दिया। और इसके एविडेंसेस जो हैं वो हम कलाम मुकद्दस में से इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से उसने हवा का स्टेटस जो है वो बहाल किया कि अब मसीह में से जन्म लेने वाले जो हैं वो जिंदा हैं और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेंगे। हवा को जो नाम दिया गया कि तू जिंदों की मां है, उसका स्टेटस उसने बहाल किया। आदम जिसके सबब से जमीन लानती हुई, उस लानत के लिए लिखा है कि फिर वहां कभी लानत नहीं होगी। खुदा के बेटे ने रिस्टोर किया है। अगर मैं और आप खुदावंद में हैं और उसमें चलते हैं तो हम अगरचे के बदन के एतबार से आदम के जो है वो तुख्म होने के सबब से, अगरचे कि हमने अपना स्टेटस खोया हो, लेकिन खुदा के बेटे के एतबार से उसमें होने के सबब से हमारी पोजीशन फिर से बहाल हो जाएगी। हम फिर से लाफानी जामा पहनकर अब्दुल्लाबाद तक हयात के दरख्त के साथ उस नए यरूशलेम में सुकूनत करेंगे। फिर लिखा है खुदा हमारी सब आंखों के आंसू पहुंच डालेगा, एंड इमैनुअल गॉड विल बी विद अस। हमेशा के लिए हम उसके चेहरा के दीदार से हम जिंदा रहेंगे। हयात के दरख्त के पास आने के सबब से अब्दुल्लाबाद तक हम हयाती पाएंगे। खुदावंद आप सबको और मुझे भी कलाम के इस भेद की बातों के सबब से बरकत दे, और ये भेद हमेशा हमारे अंदर जो है वो बना रहे, यीशु मसीह के नाम में। आइए हम दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ हो। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के सबब से खुदावंद हम सब कायम हैं, जिंदा हैं।
خدا تیرا شکر ہو۔ بشر کیا ہے کہ لفظوں میں تیری قدرت کو بیان کرے اور وہ جو سب کچھ مخفی ہے، چھپا ہے، پوشیدہ ہے، اس کو ظاہر کرے، جب تک کہ خداوند تو رحم نہ کرے۔ تیرا شکر ہو ہمارے بزرگ باپ آدم کے لیے، بزرگ ماں ہوا کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، جن پر اور جن کی اولاد پر تو نے ایسا بڑا رحم کیا کہ وہ پھر سے حیات کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے سبب سے۔ تیرا شکر ہو اس حیات کے درخت کے لیے جس راہ سے ہو کر ہم جاتے ہیں، اسی لیے کہ ایک ہی راہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے داخل ہو کر ہم زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں۔ حیاتی کا یہ پیغام، زندگی کا یہ پیغام خداوند ہماری زندگی میں ہمیشہ بنا رہے، ہمارے خاندانوں میں بنا رہے، کلیسیاؤں میں بنا رہے، تاکہ مسیح کا بدن کثرت سے ترقی کرے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ یسوع ناصری کے نام سے ہم سب یہ دعا مانگ لیتے ہیں۔